سے مقبولیت کی سند ملی۔ آج ماشاءاللہ اس مسجد میں پہلی نماز اور اب پہلا اجتماع ہو رہا ہے۔ آئیے اس کی ابتدا بھی قصیدہ بردہ شریف سے کرتے ہیں، سب مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ سب مل کر یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آج پہلی بار یہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر رہے ہیں، اور آج ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک تو آج کی جو رات کا انتخاب کیا گیا اس مسجد کے افتتاح کے لیے 22 جمادی الاخری، یہ عاشق اکبر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ساری کائنات میں تمام نبیوں کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہستی ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آج ان کا یوم عرس ہے اور رات کی ابتدا ہوتی ہے مغرب کی نماز سے، تو گویا اس رات کی ابتدا ہی میں اسٹارٹ میں ہی سبحان اللہ جامع مسجد فیضان صدیق اکبر کا افتتاح ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت سے مجھے بڑی امید ہے کہ خاص فیضان صدیق اکبر آج اس مسجد میں اس اجتماع میں نماز پڑھنے والوں پر جاری ہوگا۔ اللہ عاشق اکبر کا صدقہ نصیب فرمائے۔ بہت بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا جن جن اسلامی بھائیوں نے اس مسجد کے لیے کوشش کی، رقم ملائی، جانی مالی تعاون کیا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم سب نے دنیا میں تو اپنے گھر بنا لیے ہیں، جنت میں گھر بنانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ بندہ مسجد بنائے۔ آپ میں سے جس کو اللہ نے نوازا ہے، ایک بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، جس کو اللہ نے نوازا ہے اپنے گھر بنا لیے نا، زندگی میں ایک مسجد ضرور بنانا اپنے پیسوں سے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے۔ اور اللہ کی مہربانی دیکھو،
اگر کوئی بچہ اپنے والدین یا اپنے رشتہ داروں کے لیے مسجد بناتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو ثواب ملے گا، جس نے بنایا اس کو نہیں ملے گا۔ میرے کریم کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ آپ پورے خاندان کے نام کی مسجد بنائیں، خاندان کے ہر مرحوم کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی قیامت تک ثواب ملے گا۔ جامعہ یہ وہ نیکیاں ہیں، یاد رکھیں کہ یہ نہ ختم ہونے والی نیکیاں ہیں۔ آج پہلی اذان ہوئی، پہلی نماز ہوئی، پہلا بیان ہو رہا ہے، آج رات عشاء کے بعد ہوگا، یہ سب پہلا ضرور ہے، مگر اس کا آخر نہیں آنا۔ میں نے اور آپ نے سب نے دنیا سے جانا ہے۔ انشاءاللہ مسجد قیامت تک مسجد رہتی ہے۔ مسجد کا یہ شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اپنے عبادت گاہیں بیچتے ہیں، ہم نے کئی خریدی ہیں بیرون ملک میں، مگر مسجد یہ تبدیل ہی نہیں ہو سکتی، وقف میں تغیر ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو زمین کا حصہ اگر قرار دے دیا گیا یا جب بھی مشورے سے قرار دیا جائے گا مسجد، تو اب یہ مسجد ساتوں زمین نیچے بھی مسجد ہوگی، ساتوں آسمان تک بھی مسجد ہوگی۔ اب یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے، امام صاحب آئیں گے، بدل جائیں گے، کمیٹی آئے گی، وہ چلی جائے گی، لوگ بدلتے رہیں گے، اذانیں ہوتی رہیں گی، سجدے ہوتے رہیں گے۔ جس نے حصہ ملایا ہوگا وہ قبر میں تو پہنچ جائے گا، مگر روزانہ نمازوں کا ثواب، روزانہ اذانوں کا ثواب، روزانہ نیکی کی دعوت، اس کو قبر میں یہ ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ لاٹری ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ مسجد بنانا اور مسجد میں حصہ ملانا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے، آگے بڑھ کے خود حصہ ملایا کریں۔ اور سبحان اللہ، اگر مسجد دعوت اسلامی والے بنائیں تو وہ کہتے ہیں نا نور علی نور ہو جاتا ہے۔ وہ صرف مسجد نہیں بناتے، وہ پھر چلاتے بھی ہیں، گلیوں میں جا کر نمازیوں کو بھی لے کر آتے ہیں کہ بھائی آؤ ہماری مسجد میں نماز پڑھو، مدرسہ الگ، مدنی قافلہ الگ، تو گویا ثواب کی فیکٹری لگ جاتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتا چلے کہ دعوت اسلامی والے مسجد بنا رہے ہیں تو آگے بڑھ کر اس میں حصہ ملائیں۔ اور رہی بات اس علاقے کی، تو بڑا بورڈ کے اس علاقے سے میرا بڑا پرانا ایک کنیکشن ہے، ایک تعلق ہے۔ میں بہت چھوٹا تھا اور مجھے اپنی عمر تو یاد نہیں ہے، لیکن میرا خیال شاید 14-15 سال کی میری عمر ہوگی یا 17 سال کی ہوگی۔ اس زمانے میں کون سی مسجد تھی جہاں میں نے اعتکاف کیا تھا؟ ہاں، ہری مسجد۔ ہری مسجد میں خارہ در کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ یہاں باقاعدہ 10 دن کے اعتکاف کی ترکیب بنی تھی، اور رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف میں جب بہت چھوٹا سا تھا تو ہم نے یہاں ہری مسجد میں کی تھی۔ آج بڑی خوش قسمتی ہے میری کہ میرے ساتھ میرے والد محترم بھی موجود ہیں، اور میرے والد وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے میں یہاں پر ہوں۔ انہوں نے بچپن ہی سے مجھے دعوت اسلامی کے کسی کام کے لیے نہیں روکا۔ ہم خارہ رہتے تھے، بڑا بورڈ اور خارہ در کا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر انہوں نے اس چھوٹی عمر میں بھی مجھے اعتکاف کرنے سے نہیں روکا۔ اور اس زمانے سے میرا خیال ہے ابھی تو مجھے ایک ہی چہرہ نظر آ رہا ہے، ہمارے سینئر اسلامی بھائی ہیں، ان کے علاوہ تو ہوں گے اور بھی جنہوں نے اس زمانے میں دیکھا ہوگا۔ یہ تو ہوتے تھے، ہے نا، آپ تو تھے نا اس وقت؟ ہاں ماشاء اللہ، تو یوسف بھائی تھے۔ ہاں، تو اب یہ وہ پرانے ہمارے بھائی ہیں۔ تو دعوت اسلامی یوں دین کا کام کر کے آگے بڑھی ہے۔ اب ہمیں بھی اپنے بچوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ آج اگر اس زمانے میں میرے والد صاحب مجھے روک لیتے تو شاید میں یہاں نہ ہوتا۔ تو ہمیں بھی اپنے بچوں کو اس مدنی ماحول میں بھیجنا چاہیے، اور اس علاقے والوں کو مبارک ہو کہ اب آپ کے علاقے میں ایک مسجد بن گئی ہے، اس کو زبردست تربیت گاہ بنائیں، اس میں مدرسہ بھی ہو، مدنی قافلے بھی ہوں، اللہ کرے آگے جا کے کورسز بھی ہوں، تاکہ اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے خوب یہ برکتوں کا سامان بنے۔ میں 2 باتیں اور عرض کروں گا کیونکہ مختصر میری حاضری تھی، مجھے پھر اپنے والد صاحب کو ہاسپٹل بھی لے جانا ہے، ڈاکٹر کا ان کا وزٹ تھا۔ دعا کریں اللہ انہیں صحت والی، عافیت والی، نیکیوں والی طویل زندگی عطا فرمائے۔ 2 باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آج چونکہ بڑی رات ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ ہمیں جاننا چاہیے، تو آپ کے لیے مدنی چینل پر زبردست انتظام ہے۔ انشاءاللہ 8:45 بجے نگران شورا بیان کریں گے مدنی چینل پر براہ راست، جس کا ٹاپک ہے میرے صدیق اکبر۔ اور انشاءاللہ رات 10 بجے انشاءاللہ میری حاضری ہے شاہ فیصل کالونی میں، کافی بڑا اجتماع ارینج ہوا ہے، اور وہ بھی مدنی چینل پر براہ راست ہوگا۔ آپ چاہیں تو اس اجتماع میں آ جائیں، تو پراپر انشاءاللہ سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بیان ہوگا۔ یقین جانیں ایسی سیرت ہے، صدیق اکبر کی زندگی اتنی نرالی ہے، جب بھی سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میں آج صرف ایک بات صدیق اکبر کے بارے میں اور ایک بات اسلام کی سب سے پہلی مسجد کے بارے میں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش، آج اگر میں بڑا بورڈ میں رہنے والے اسلامی بھائیوں سے پوچھوں کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے، تو کوئی کہے گا یار بڑا گھر ہو جائے، بڑی گاڑی مل جائے، تھوڑے پیسے بڑھ جائیں، کاروبار اپنا ہو جائے۔
کسی کو یورپ دیکھنے کی تمنا ہوگی، کوئی مدینے کی یاد کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے انسان کی زندگی میں۔ عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ میری زندگی کی 3 تمنائیں ہیں، صرف 3 خواہشیں ہیں، ذرا سنیے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں۔ النظر الیک، میں اپنے آقا کا دیدار کرتا رہوں، بس ان کا چہرہ دیکھتا رہوں، ان کے دیدار میں مصروف رہوں۔ دوسری خواہش وانفاق مالی علیک، میری خواہش یہ ہے کہ نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری خواہش یہ ہے والجلوس بین یدیک، بس آقا کے قدموں میں حاضر رہوں، کہیں اور نہ جاؤں۔ یہ تینوں خواہشوں کا منبع، مرکز، سینٹرل پوائنٹ کون ہے؟ صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ وہ شعر پڑھتے نا، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو سامنے رکھیں اور اس شعر کو سنیں، ایسا لگتا ہے بالکل نبی پاک کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا۔ اب دیکھیں تینوں خواہشوں میں صدیق اکبر کی یہ تمنا اللہ نے کیسے پوری کی۔ پہلی خواہش النظر الیک، آقا کے چہرے کو دیکھتا رہوں۔ آپ کو شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگا، ابھی میں بیان کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان فرماتے تھے نا تو صحابہ نبی پاک کو دیکھ نہیں پاتے تھے، ادب کی وجہ سے ایک روب جلالت کا نور تھا، تمام صحابہ کی نگاہیں نیچے رہتی تھی۔ راوی لکھتے ہیں صرف 2 ہی صحابہ تھے کہ جب آقا بیان کرتے وہ آقا کو دیکھتے اور آقا انہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ زندگی میں تو دیدار کرتے رہے، مگر جو غار ثور میں، اللہ اکبر، ہے ہجرت کی رات، جو غار ثور میں 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے ساتھ تھے۔ اور کیسے ساتھ تھے کہ وہ رات آپ بھول گئے کہ جب صدیق اکبر کی گود میں نبی پاک نے آرام کیا۔ ذرا غور کیجئے گا، توجہ رکھیے گا، ماشاءاللہ علماء کرام کی آمد ہے، اللہ آپ سب کا آنا ہمارے لیے مبارک فرمائے۔ تو اب ذرا غور کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی پاک آرام فرما ہے، اور جب گود میں کوئی لیٹتا ہے آپ ذرا سوچئے تو صحیح اس کا دیدار کیسا ہوتا ہے، کتنا کلوز، کتنا قریب سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیشانی مبارک کو دیکھا ہوگا، مبارک کانوں کو دیکھا ہوگا، مبارک ہونٹوں کو دیکھا ہوگا، نبی پاک کی پاکیزہ پلکوں کو دیکھا ہوگا، آقا کی مبارک داڑھی کو دیکھا ہوگا، نور والے بال دیکھے ہوں گے۔ ذرا سوچئے، آقا تو آرام کر رہے ہیں نا، صدیق اکبر کا کیا کام تھا؟ اللہ اکبر۔ علماء کمال کی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو غار ثور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت دیدار مصطفیٰ کر رہے تھے، کائنات میں کوئی اور ایسی دوسری عبادت نہیں کر رہا تھا۔ فرش و عرش پر ایک ہی شخصیت تھی جو اس وقت دیدار جمال مصطفیٰ میں مصروف تھی، وہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ النظر الیک، تمنا یہ تھی کہ آقا کو دیکھتا رہوں۔ اللہ نے وہ دیکھنے کی تمنا کیسی پوری کی کہ 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر تھے اور نبی پاک غار ثور میں موجود تھے۔ دوسری خواہش وانفاق مالی علیک، آقا اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہو۔ ذرا سوچو، صدیق اکبر نے ایک بار نہیں کئی بار نبی پاک پر اتنا مال خرچ کیا۔ اچھا، نبی پاک کے بارے میں آقا کی سخاوت، نبی پاک تو جھولی بھر بھر کے عطا فرماتے، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں آقا بانٹنے والے۔ مگر خود نبی پاک فرماتے ہیں کہ مجھے جن لوگوں نے، حدیث کا مضمون ہے، تمام کائنات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مال نے مجھے نفع دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کے مال نے نفع دیا ہے۔ میں اوروں کے مال کا بدلہ تو دے چکا، قیامت کے دن اللہ سے صدیق اکبر نے جو مجھ پر خرچ کیا ہے اس مال کا بدلہ رب سے دے کے صدیق اکبر کو دوں گا، رب سے لے کے صدیق اکبر کو دوں گا۔ یہ کیا کمال کی بات ہے۔ اور اب سنو، صدیق اکبر کا وہ جذبہ، وہ ایثار، وہ قربانی کون نہیں جانتا۔ جب غزوہ تبوک کا موقع تھا، مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت عثمان غنی نے اپنے خزانے کے منہ کھول دیے، اتنا مال دیا کہ جنت کی بشارت لے لی۔ حضرت عمر
उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हर बार देखता हूँ अबू बकर आगे बढ़ जाते हैं, इस बार थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, माल अच्छा है, इस बार अबू बकर से आगे बढ़ना है, अपने घर का आधा माल लेकर 50% माल लेकर सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ गए। अर्ज़ की हुजूर ये मेरी तरफ से हाजिर है। आका ने पूछा ए उमर घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर घर वालों के लिए आधा माल छोड़कर आया हूँ। अल्लाह अकबर। कहते हैं मुझे इंतज़ार था कि सिद्दीक़ अकबर क्या करते हैं। कहा सिद्दीक़ अकबर भी कांधे पर एक बोरा एक पोटली उठाकर आ रहे हैं। ज़रा गौर से बात सुनिएगा, हज़रत उमर का माल दिखने में ज़्यादा था, अपैरेंटली ज़्यादा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का माल बज़ाहिर थोड़ा था। जब वो लेकर आते हैं नबी पाक की बारगाह में पेश करते हैं, आका इरशाद फरमाते हैं ए अबू बकर क्या लाए हो और घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? कहा हुजूर जो कुछ घर में था सब ले आया हूँ, घर वालों के लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। हजरत उमर ने उस दिन वो तारीखी अल्फाज अदा किए, कहते उस दिन मैंने जान लिया मैं अबू बकर से कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अल्लाह अकबर। कैसा घर का सफाया किया। हमारे कुर्ते में सबके बटन लगे हुए हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्ते पर बटन न थे, कांटे थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यानी गोया अपने बटन भी अल्लाह की राह में दे दिए थे। जिब्रील अमीन हाजिर हुए, अल्लाह की बारगाह से सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और जिब्रील अमीन ने जो लिबास पहना था उस पर भी कांटे लगे हुए हैं। नबी पाक कहते हैं ऐ जिब्रील आज ये कैसा लिबास पहना है, तुम्हारे लिबास को क्या हुआ? अर्ज करते हैं हुजूर खाली मैंने नहीं, आज आसमानों पर जितने फरिश्ते हैं अल्लाह को अबू बकर की अदा ऐसी पसंद आई है, आसमानों पर सारे फरिश्तों ने ऐसा लिबास पहना है। और हुजूर रब अबू बकर को सलाम इरशाद फरमाता है। आप जरा अबू बकर से पूछिए इस हाल में, सुनिएगा जरा कौन सा हाल, घर में एक टाई नहीं है, बटन की जगह कांटे हैं। आका अबू बकर से पूछिए क्या इस हाल में अबू बकर अल्लाह से राजी है? जब नबी पाक ने सैयदुना अबू बकर सिद्दीक को रब का सलाम पहुंचाया और फरमाया कि ए अबू बकर रब की तरफ से सवाल है, जिब्राइल पूछ रहे हैं बताओ क्या तुम इस हाल में रब से राजी हो? अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ज़ारो कितार रोने लगे, कहते मैं अपने रब से कैसे नाराज हो सकूं? आज थोड़े हमारे पैसे कम हो जाएं, कारोबार डाउन हो जाए हो तो जबान पर शिकवा है, शिकायत है, अल्लाह ने मुझे दिया ही कुछ नहीं है, अरे इतनों को नवाजा मैं पीछे रह गया। ऐ सिद्दीक़ अकबर के चाहने वालों आज रात उनके उर्स की रात है, उनके पास बज़ाहिर कुछ न था मगर कहते हैं मैं रब से राजी हूं। जब तो कहते हैं ना ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। तकलीफ आती है। अच्छा एक और बात, सिद्दीक़ अकबर ने सारा माल किस काम में दिया? अल्लाह की राह में दे दिया ना है? किस काम में दिया? अल्लाह की राह में। उलमा बैठे हैं, मुझे इसके बाद बताइए किसी हदीस में किसी रिवायत में कि सब ही दे दिया, क्या माद अल्लाह सिद्दीक़ अकबर इसके बाद मांगने वाले बन गए हैं? कभी आपने सुना? सिद्दीक़ अकबर नहीं मांगते थे, उनको अल्लाह ने फिर दे दिया। इसका मतलब जो राह खुदा में खर्च करता है उसका माल कम नहीं, उसका माल बढ़ता ही चला जाता है। और मैं आज आपको एक गारंटी दे के जाता हूँ, नोट कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा वो पक्का यकीन है कि जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस मस्जिद में पाजामा मस्जिद फैज़ान सिद्दीक़ अकबर में माल मिलाया है, पैसे दिए हैं ना, इखलास से दिए हैं, अगर दिखाने के लिए नहीं, लोगों में वाह के लिए नहीं, अल्लाह की रिज़ा के लिए दिए हैं, वो नोट कर लें। आज अपना सरमाया अपना कैपिटल सब नोट कर लो। इंशाअल्लाह अगले साल इस दिन देखना अल्लाह ने आपके माल में कितनी बरकत डाल दी होगी। ये तय है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, अल्लाह के हबीब ने कसम खाई है। अब प्यारे आका फरमाते हदीस पाक का मजमून है कि मैं कसम उठाकर कहता हूं अल्लाह की राह में माल खर्च करने से माल कम नहीं होता। तो इस मस्जिद की अभी तामीर बाकी है, अच्छी शानदार तामीर करना, जैसा अपना घर बनाते हो ना उससे अच्छा अल्लाह का घर बनाना, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद कर देगा। तो जब जब मस्जिदों की तामीर हो, जहाँ भी नेकी के काम में खर्च करने का मौका आए, दिलो जान से खर्च करें। तीसरी ख्वाहिश क्या थी? वल जुलूसु बैन यदैक, आका आपके कदमों में हाजिर रहूं। जिंदगी में तो हाजिर रहे, आज भी सुनहरी जालियों में आका के साथ मौजूद हैं। देखो ना कैसी तीनों तमन्ना
तमन्नाएं अल्लाह ने पूरी की हैं। दीदार भी किया तो पंजाबी में कहते हैं रच के किया है, माल खर्च किया तो दिल खोल के किया, और अल्लाह ने साथ कैसा दिया कि आज भी रोज़ा रसूल में नबी पाक के साथ मौजूद हैं। अल्लाह सिद्दीक़ अकबर का हमें सदका नसीब फरमाए, उनके इश्क का ज़र्रा अता फरमाए, उनके तकवे की कोई हमें उस तकवे का कोई सदका नसीब फरमा दे। कमाल की हस्ती हैं, उनके बारे में मज़ीद जानना चाहें, बहुत मुख्तसर बड़ा प्यारा रिसाला है, अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने घर वालों को बताएं। आशिक अकबर के नाम से वो रिसाला है, ज़रूर पढ़ें, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा होगा। और दूसरी बात जो मुझे आज करनी थी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जब मदीना पाक पहुँचे, मेरे आका हैं मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुँचे, सुभान अल्लाह, पता है वो कौन सा दिन था? नबी पाक की जो मदीने में हाज़री थी वो 12 रबीउल अव्वल का दिन था, पीर का दिन था। आका मदीने में दाखिल होते हैं और उस दिन गोया जुलूस का समा बन गया। बच्चियों ने नगमे गाकर, मरहबा या मुस्तफ़ा के नगमे गुनगुनाकर, तलाअल बद्रु अलैना के नगमे गुनगुनाकर नबी पाक का इस्तकबाल किया। तो गोया 12 रबीउल अव्वल को मदीने में भी एक जुलूस निकला था, जिसमें आका भी थे, सहाबा भी थे। बहरहाल जो पहला काम मेरे आका ने मदीने में दाखिल होने से पहले किया वो मस्जिद कुबा की तामीर है। अपने हाथों से पत्थर उठा उठा ये पाक ने उस मस्जिद की तामीर में लगाए, तो पता चला मस्जिद की तामीर करना ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, सुन्नत सहाबा है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मस्जिदों की तामीर में हमें अपना हिस्सा मिलाते रहना चाहिए। मुझे एक ऐलान भी दिया गया है कि इलाका बड़ा बोर्ड में अभी कई मसाजिद की ज़रूरत है और एक जामिया जिसमें दावत इस्लामी की, जिसको हम दारुल उलूम कहते हैं, दरस निज़ामी के लिए बनाना है। सुभान अल्लाह। और अभी इस मस्जिद को मुकम्मल करने के लिए भी तकरीबन 25 लाख रुपए लिखे, 25 लाख की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। जो इसमें हिस्सा लेना चाहें हमारे ग़ुलाम मुस्तफ़ा भाई से रब्ता कर सकते हैं। बाहर इसका स्टॉल भी लगा हुआ है, ज़रूर अपना हिस्सा मिलाएं। मैंने जैसे शुरू में कहा था, मस्जिद ने बाकी रहना है, हमने चले जाना है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो मरने के बाद काम आना है। और जो दारुल उलूम की बात कर रहे हैं, हमें ज़रूर इसमें हिस्सा मिलाना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमारे एक इस्लामी भाई हैं, मैं नाम उनका सबके सामने नहीं लेता, कि वो अपने वालिद साहब के लिए एक मस्जिद की तामीर करवाना चाहते हैं, मस्जिद की जगह और मुकम्मल तामीर करके दावत इस्लामी को देना चाहते हैं। अल्लाह इनको इस नीयत में कामयाबी दे। और ये वाकई बहुत अच्छी बात है अपने वालिद अपनी वालदा के लिए। मैं मशवरा देता हूँ, मैंने शुरू में भी कहा था, हमारे माँ बाप ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब वो चले गए ना, तो आप अपने माँ बाप को तोहफ़ा दीजिए ना। बेटे की तरफ से माँ बाप को ये बेहतरीन तोहफ़ा है कि आप उनको गोया जन्नत में घर दिला रहे हैं। माँ बाप ने मुझे घर दिलाया, अब मेरी बारी है कि मैं माँ बाप को जन्नत में घर दिलाऊं। अल्लाह ने अगर दिया है तो पूरी मस्जिद पूरी नहीं बना सकते तो हिस्सा मिलाएं। अल्लाह करीम है, वो दिलों के हाल जानता है। रब की बारगाह में तादाद नहीं मेयार देखा जाता है। हज़रत अबू बकर का माल थोड़ा था, हज़रत उमर का माल ज़्यादा था, मगर वो ज़्यादा भी आधा था, ये थोड़ा भी पूरा था। ठीक है ना। हदीस पाक का मज़मून है, 1 दिरहम 1 लाख से बढ़ गया। साहबा ने कहा हुज़ूर 1 लाख से कैसे बढ़ सकता है? नबी पाक ने फरमाया, एक शख्स के पास लाखों थे, उसने 1 लाख दिया, और एक बंदा था जिसके पास था ही 1, उसने वही अल्लाह की राह में दे दिया। तो सखावत तो वहाँ ज़्यादा हुई ना कि था ही 1 वही दे दिया। और गरीब का दिल वैसे ही बहुत बड़ा होता है, ये मैं आपको बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी आंखों से देखा है। ये छोटा सा घर होता है, थोड़े पैसे जमा होते हैं, घर नहीं बनाते, मदीने चले जाते हैं। तो गरीब की बात ही कुछ और है। बस अल्लाह ताला सखावत वाला दिल अता फरमाए और अपनी राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, जो माशाअल्लाह यहाँ पर ताजरान आए हैं, उलमाए किराम आए हैं, शख्सियात आई हैं, पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह आज फैज़ान सिद्दीक़ अकबर मस्जिद बनी है, असल में कुछ लोग ये समझते हैं कि यार इतनी मस्जिदें तो हैं इलाके में और क्या ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई, हमारे इलाकों में मस्जिदें बनी 25 साल पहले। 25 साल पहले मस्जिद बनने के बाद आबादी कितनी बढ़ गई। जिस तेज़ी से आबादी बढ़ी, क्या उस तेज़ी से मस्जिदें बढ़ी? ऐसा नहीं हुआ। हमारे अपने इलाके में देख लें आप कि आपके इलाके में पिछले 25 सालों में कितनी मस्जिदें बनी, और 25 सालों में बिल्डिंगें कितनी बन गई, मकान कितने बन गए, लोग कितने बढ़ गए। तो जब आबादी बढ़ेगी तो जाहिर है कि मस्जिदों की रिक्वायर्ड भी होगी। तो आबादी के लिहाज से अभी बहुत जगह है मस्जिद बनाने की, और मस्जिद होगी तो नमाजी आएंगे, मस्जिद होगी तो इंशाअल्लाह दीन की तरवीज और इशाअत होगी। तो आपको जानकर खुशी होगी कि दावत इस्लामी साल में 600 से ज़्यादा मस्जिदें बनाती है। यानी अगर एवरेज निकाली जाए, औसत निकाली जाए, तो कमो बेश
روزانہ 2 مسجد دعوت اسلامی بنا رہی ہے، تو اس میں ہمیں حصہ ملانا چاہیے. اور صرف میں تو کہتا ہوں بڑا بورڈ کا نہ سوچیں، یہاں بنائیں سبحان اللہ فبیہا، ورنہ بلوچستان، خیبر پختونخوا، کئی ایسے علاقے ہیں جب پورا شہر ہے عاشقان رسول کی مسجد نہیں ہے، تو کیوں نہ بنائیں بھائی. تو انشاءاللہ وہاں بھی بنائیں، یہاں بھی بنائیں. آگے بڑھ کر ذمہ داران سے رابطہ کریں کہ یار میرے والد کے نام پر، میری والدہ کے نام پر مجھے بھی ایک مسجد بنانی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے یار بڑا بورڈ میں تو پتہ نہیں، یہ ماشاءاللہ کئی لاکھ کروڑ روپے کا پلاٹ ہوگا، ہے کافی قیمتی جگہ ہوگی، شہر کے اندر ہے، تو بعض اوقات انسان کہتا ہے نہیں 15-20 لاکھ روپے میں کیسے 1 کروڑ 2 کروڑ کی مسجد بناؤں. دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کیجئے. ہمارے پاس کئی پلاٹس لوگ دے کر گئے ہیں کہ یہ پلاٹ لے لیں مسجد بنا دیں، تو پلاٹ ان کا ہو جائے گا، تعمیر آپ کی ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کا بھی بھلا ہو جائے گا، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مل جل کر اللہ کا گھر بناتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی بالکل حصہ ملانا چاہیے، اور میں چاہتا یہی ہوں کہ باہر جو اسٹال لگا ہوا ہے یہاں جمع کریں گے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ اپنا حصہ انشاءاللہ ملا کر جاؤں گا، تو سب انشاءاللہ باہر اسٹال پر جمع کرائیں گے. ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو شاد و آباد فرمائے اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان. رب کریم ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. ہم نے حدیث پاک سنی ہے کہ جو تیرے لیے مسجد بناتا ہے تو اسے جنت میں گھر عطا کرتا ہے. اے اللہ جن جن اسلامی بھائیوں نے دامے درمے قدمے سخنے حصہ ملایا، کوششیں کی، مال دیا، اے اللہ ان سب کو جنت میں محل عطا فرما. اے کریم آج تیرے دربار میں اس مبارک رات ایک اور التجا کرتے ہیں، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، دشمنوں کی میلی نظر سے بچا دے. اے اللہ دشمنوں کے ارادوں کو، ان کے ناپاک ارادوں کو پامال کر دے. اے اللہ ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما. یہ ملک تیرے دین پر، تیرے نام پر بنا ہے. اے اللہ اس ملک کو تو نے ہمیں 27 رمضان مبارک کو عطا کیا. اے اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں رہنے والوں پر کرم فرما. ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو سب کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے. آج سب کی جھولیاں بھر دے. مبارک رات ہے، تیرے گھر کے افتتاح کی رات ہے. بڑی امید ہے کہ خیرات ملنے کا وقت ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کی مغفرت فرما. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. یا اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کر دے. اے اللہ ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے والا دل عطا فرما. ہمارے مال میں اتنی برکت دے کہ ہم دل و جان سے تیری راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں. دل سے بخل نکال دے اور سخاوت کی نعمت عطا فرما دے. اے اللہ جو علماء تشریف لائے ان کا آنا اے اللہ ہمارے لیے مبارک فرما دے، اور ان کو درازی عمر بالخیر بھی عطا فرما دے. دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ. دیکھیں اگر آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو جگہ چھوٹی ہے.